اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کے اگلے روز ڈی چوک کے اوپر گدھ نما پرندوں کا غول منڈلاتا نظر آیا۔ جانوروں کی لاشیں نوچنے والے گدھوں کی تمام نسلیں پاکستان سے تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ سندھ کے صحرائی علاقے ننگر پارکر اور لاہور کے قریب چھانگا مانگا میں بچے کچے گدھوں کی افزائش کی جا رہی ہے۔ طاقت کا مرکز اسلام آباد کیونکہ ان دونوں مراکز سے بہت دور ہے، اس لیے یہاں مخصوص سیاستدانوں نے گدھوں کا خلا پر کر رکھا ہے۔ ان گدھوں کو انسانی لاشیں تو پسند ہیں، لیکن یہ لاشیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہوں تو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان گدھوں کی دلی آرزو تھی کہ ڈی چوک میں سیکیورٹی فورسز کی لاشیں میسر آ جائیں اور وہ ان لاشوں کے بل پر اپنی سیاسی افزائش کر سکیں، مگر ان کی مراد پوری نہ ہو سکی اور یہ کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔ یہ وہی گدھ ہیں جن کی 9 مئی کے روز ہونے والے احتجاج سے قسمت چمک اٹھی تھی۔ ان گدھوں کے بادشاہ سے لے کر پیادے تک ہر ایک رکن جب اپنے قبیلے کی پسپائی محسوس کرتا ہے تو جھٹ سے 9 مئی کی لاش نوچ کر خود کو توانا کر لیتا ہے۔ اس بوڑھے سیاسی گدھ کو دیکھ لیجئے، جب ڈی چوک سے مطلوبہ لاشیں میسر نہ آئیں تو پینترا بدلا اور نئی محاذ آرائی کی چنگاریوں کو پھونکے مارنے لگا۔ یہ بوڑھا سیاسی گدھ بخوبی جانتا ہے کہ اس کی اور اس کے آقا کی بقا تحریک انصاف کی لاش نوچنے میں ہے، اور وہ لاش اسی صورت ممکن ہے جب ظلم پر احتجاج کو بھی من پسند رنگ دے کر طاقتوروں کو مزید اشتعال دلایا جائے۔ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہو، بعد از موت اسی کی مناسبت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ ایدھی صاحب اس لیے عظیم ہیں کہ انہوں نے زندگی میں انسانی خدمت کی نئی مثال قائم کی۔ ہٹلر اس لیے برا ہے کہ اس نے زندگی میں ظلم اور جبر کیا۔ عرفان صدیقی کو بھی مرنے کے بعد ان کے زندگی میں کردار سے یاد کیا جائے گا، اس میں بحث والی کوئی بات نہیں ہے۔